تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع 99 قتل کرنے والا جنت میں کیسے گیا۔ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور تائب شخص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی سابقہ برائیاں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ توبہ کرنے والوں میں سے خوش بخت شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس نے 3 یا 4 15 20 آدمیوں کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ یہ شخص 100 انسانوں کا قاتل تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اپنا ڈر ڈال دیا اور یہ شخص توبہ کے لیے تیار ہو گیا۔ توبہ کی تلاش میں یہ شخص گھر سے نکلا تو اس پر موت وارد ہو گئی، تو اس سعادت مند کے لیے فرشتے اتر آئے۔ اس خوش نصیب کا تذکرہ صحیح میں موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے دربار میں دریافت کیا تو اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ وہ راہب کے پاس حاضر ہوا اور کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، نہیں، تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ اسے غصہ آ گیا اور اس نے راہب کو بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر دیا۔ اس نے پھر زمین کے سب سے بڑے عالم کے دربار میں دریافت کیا تو اسے ایک عالم دین کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے عالم دین سے کہا، میں نے 199 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ عالم دین نے کہا، ہاں، بھلا توبہ کے اور اس کے درمیان کوئی حل ہو سکتا ہے؟ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنی اس زمین کی طرف واپس مت آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چل پڑا۔ جب ٹھیک راستے کے درمیان میں پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے دل سے توبہ کر کے آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے قطعاً کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اب ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ فرشتوں نے اس آدمی نما فرشتے کو اپنا فیصل بنا لیا، یعنی کہ فیصلہ کرنے والا۔ فرشتے نے کہا، دونوں مقامات کے درمیان فاصلہ ناپ لو اور جس مقام سے وہ قریب ہے اس میں اس کا شمار کر لو، یعنی جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر توبہ کرنے والی جگہ کے قریب ہے تو اسے صالحین میں ڈال دو، اگر برائی کرنے والی جگہ کے قریب ہے تو اسے عذاب میں ڈال دو۔ فرشتوں نے پورے فاصلے کو ناپا تو جس علاقے کی طرف اس کا رخ تھا وہ قریب تر نکلا، لہذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ آدمی نیک لوگوں کی بستی کے صرف ایک بالش زیادہ قریب تھا، چنانچہ اسے نیک لوگوں میں شمار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے برے علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا، یعنی کہ لمبی ہو جا، اور نیک علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ تو قریب تر ہو جا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں علاقوں کا رقبہ ناپ لو۔ چنانچہ یہ شخص اس نیک علاقے کی طرف ایک بالشت قریب پایا گیا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ محترم ناظرین، کون ہے جو بندے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں توبہ کا سچا طلبگار بنائے تاکہ فرشتوں کی معاونت حاصل ہو سکے اور ان کے نزول کی سعادت کو ہم پا سکیں۔ توبہ کرنے والے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ توبہ سے متعلق اگر فرمان رحمان پڑھ لیا جائے تو وہ اس حدیث سے بڑھ کر ہے کہ گناہ بھی اس کی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔